آج 29 ربیع الاول آخری منگل آخری موقع۔ آج کسی بھی وقت صرف 1 منٹ کی تسبیح ہر تقدیر کو بدل دے گی۔ مغرب سے پہلے ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ یہ موقع بار بار نہیں ملتا، جلدی کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 29 ربیع الاول آخری منگل کے دن کا خاص وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ربیع الاول کے سارے مہینے کو لاپرواہی میں گزار دیا، ربیع الاول کے پہلے، دوسرے، تیسرے، حتیٰ کہ چوتھے جمعے کا خاص وظیفہ بھی نہ پڑھ سکے، ان قبولیت کی گھڑیوں کو لاپرواہی میں، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا، ان قبولیت کی گھڑیوں کو بے توجہ بے دھیانی سے گزار دیا، تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج ربیع الاول کی 29 تاریخ آخری منگل کا دن کو لاپرواہی میں مت گزاریں۔ آج آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، صرف 1 منٹ کی تسبیح پڑھ کر، ہاتھ اٹھا کر رب کریم سے مانگ لو۔ آج اپنے قیمتی وقت میں تھوڑا سا وقت نکال کر سکون سے، اطمینان سے بیٹھ کر یہ وظیفہ پڑھ لیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدل جائیں، اگر آپ چاہتی ہیں آپ کی زندگی میں فوری طور پر پیسہ آنا شروع ہو جائے، گھر میں غربت، تنگ دستی، بے سکونی، بے برکتی ختم ہو جائے، تو آج چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ اتنا آسان ہے کہ آپ نے اس وظیفے کے لیے گھنٹوں نہیں بیٹھنا، چند منٹ نکال کر آپ نے اس وظیفے کو بتائے گئے طریقے کے مطابق ضرور پڑھنا ہے۔ زندگی بھر جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ مجرب تسبیح بتانے لگی ہوں، جس کو پڑھ کر آپ رب کریم سے جو مانگیں گے مل کر رہے گا۔ آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ آپ جلدی مایوس ہو جاتے ہو۔ بالکل مایوس نہیں ہونا۔ اپنی تمام حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے اس خاص تسبیح کو لازمی پڑھیں۔ اگر آپ قرضوں میں ڈوب چکی ہیں، قرضوں کو فوراً ادا کرنے کے لیے آپ چلتے پھرتے کسی بھی وقت اس وظیفے کو پڑھ لیں۔ اگر آپ پریشانیوں میں مبتلا ہیں، تنگ دستی ہے، غربت ہے، فاقے ہیں، مفلسی ہے، گھر میں آپ کے جھگڑے لڑائیاں ہیں، زندگی آپ کی گزر گئی، لیکن آپ نے چند روپیوں کو کبھی ایک ساتھ نہیں دیکھا، کچھ پیسے آپ کے پاس معمولی سے آتے ہیں، وہ آدھے مہینے میں ختم ہو جاتے ہیں، گھر میں برکت نہیں ہے، پریشانیاں ہیں، جھگڑے ہیں، پیسوں کی تنگی ہے، ان سب مسائل نے آپ کو گھیر رکھا ہے۔ سارے مسائل جو آپ کے گھر میں، آپ کی زندگی میں ہے، وہ پیسوں کے نہ ہونے کی وجہ سے ہیں، کیونکہ اگر ہماری زندگی میں پیسہ نہ ہو، رزق نہ ہو، دولت نہ ہو، تو ہماری زندگی، معاف کیجیے گا، آج کے دور میں پیسے کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ جہاں ہم جائیں گے ہمیں صرف اور صرف پیسہ چاہیے۔ آج کا وظیفہ جو میں آپ کو بتانے لگی ہوں، آپ نے آج یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے۔ آپ چاہے پاکستان سے ہیں یا دنیا کے کسی بھی جگہ سے ہیں، یہ ویڈیو آپ کہیں سے بھی دیکھ رہے ہیں، تو آپ نے اس ویڈیو کو آخر تک مکمل دیکھنا ہے، عمل کو اچھی طرح سمجھنا ہے، پھر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے گا، اگر آپ اللہ پاک کا نام پڑھتے ہیں، قرآنی آیات پڑھتے ہیں، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا آپ کو فائدہ نہ ہو۔ آپ نے بالکل بھی مایوس نہیں ہونا، اللہ پاک کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے آج اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آج کا وظیفہ ایسا وظیفہ ہے، اسے پڑھنے والا اللہ سے اپنی حاجات پوری کروا لیتا ہے۔ آج آپ کو وہ خاص وظیفہ بتانے لگی ہوں، جس کو اگر آپ بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں گے، انشاءاللہ 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ سمجھ لیں، آج آپ سیدھے کا راز آپ کے حوالے کرنے جا رہی ہوں۔ اگر آپ کی غریبی امیری میں نہ بدل جائے تو پھر کہنا، آپ کی حاجتیں فوری طور پر پوری نہ ہوں، پھر آپ کہنا اللہ پاک نے چاہا تو جو مراد ہوگی، وہ حاجت ہوگی، پریشانی ہوگی، فوری طور پر پوری ہو جائے گی۔ جو بڑے سے بڑے آپ کی مشکلات ہوں گی، قرضوں میں ڈوب چکی ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ آپ چاہے کسی بھی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کے بعد پڑھ لیں، چلتے پھرتے گھر میں ہوں، گھر پر پڑھ لیں، دکان پر ہوں، آفس میں ہوں، یونیورسٹی میں ہوں، مسجد میں ہوں، مدرسے میں ہوں، جہاں آپ کو وقت ملے، جیسے وقت ملے آپ اس کو پڑھ لیں۔ یہ وظیفہ جو میرے بہن بھائی ان پڑھ ہیں، بالکل بھی ایک لفظ پڑھنا نہیں جانتے، وہ میرے ساتھ پڑھ لیں، کیونکہ یہ اتنا آسان وظیفہ ہے، اتنا مختصر سا وظیفہ ہے جو آپ کو بتانے لگی ہوں، اور میرے بتانے میں، سمجھانے میں وقت ضرور لگ رہا ہے، لیکن آپ یقین کریں جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے، آپ کے بمشکل 2 سے 3 منٹ لگیں گے۔
اگر آپ فارغ بیٹھے ہیں تو 1 منٹ کا وقت نکال لو، فوراً یہ وظیفہ پڑھ لو۔ دکان میں ہو 1 منٹ کا وقت نکال لو، فوراً پڑھ لو۔ مسجد، مدرسہ، اسکول، یونیورسٹی، کالج، جہاں بھی آپ موجود ہیں، 1 منٹ آپ فون سے، دوستوں سے، رشتہ داروں سے بالکل دور ہو جانا، سکون سے اس وظیفے کو پڑھنے کے لیے 1 منٹ کا وقت نکالنا ہے۔ 1 منٹ ایسا ہو کہ آپ کی پوری توجہ اس وظیفے کو پڑھنے میں لگی ہو۔ اس وظیفے کو آپ پوری توجہ سے، پورے دھیان سے اللہ پاک کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے پڑھنا شروع کر دینا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتی رہوں گی۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 29 ربیع الاول آخری منگل کے دن چلتے پھرتے کسی بھی نماز کے بعد جب جہاں آپ کو وقت مل جائے، باوضو مصلی پر بیٹھ کر چلتے پھرتے آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ کوشش کریں کہ درود ابراہیمی جو نماز میں ہم پڑھتے ہیں، سب سے بہتر ہے کہ درود ابراہیمی پڑھیں، کیونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت اور برکت سب سے زیادہ ہے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے، سب سے زیادہ پسند کرتے تھے۔ تو آپ نے کوشش کرنی ہے درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ مل کر پڑھ لیجئے اور کمنٹ میں ڈن ضرور رائٹ کیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ بے شک انسان کی حاجت پریشانی ہر انسان کی الگ الگ ہے، جس کو جو چاہے اپنے الفاظ میں نیت کریں۔ مثال کے طور پر آپ یہ وظیفہ رشتے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کر لیں، یا اللہ اس عمل کو میں رشتے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس عمل کی برکت سے رشتہ اچھا عطا فرما۔ اولاد کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں، یا اللہ اس وظیفے کی برکت سے مجھے اولاد عطا فرما۔ کاروبار کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ نیت کریں، یا اللہ اس عمل کی برکت سے مجھے بہترین کاروبار عطا فرما۔ آپ کرائے کے مکان میں رہتی ہیں، آپ اپنا ذاتی گھر خریدنا چاہتے ہیں، اس کی نیت کر لیں۔ من پسند نوکری، من پسند شادی کے لیے پڑھ لیں۔ آج اگر ایک لمبی لسٹ بنا کر بھی بیٹھ جاؤ گے تو میرا رب خالی ہاتھ نہیں لوٹائے گا۔ آج آپ جس بھی کام کے لیے یہ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، اس کام کی نیت آپ نے لازمی کرنی ہے۔ اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا جس کام کے شروع میں تعوذ تسمیہ پڑھا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ تسمیہ بھی پڑھ لیا، تو اب یوں محسوس کریں جیسے دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم۔ آپ روزہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھ کر یہ خاص وظیفہ پڑھ رہے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے وہ رب کریم کے ناموں کا وظیفہ ہے۔ یہ مبارک نام عرش الہی کو ہلا کر رکھ دیتے ہیں۔ اس نام کی فضیلت برکت اتنی ہے کہ آج ہر کوئی اس نام کی فضیلت سے، اس نام کی برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے۔ آپ نے پہلے نمبر پر یا اللہ یا حفیظ کو پڑھنا ہے۔ آج ہر کوئی چاہتا ہے کہ میری طرف رب کریم کی نظر کرم ہو جائے۔ اگر آپ بھی نظر کرم چاہتی ہیں، آپ بھی رزق دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں، آپ رب کے خزانوں کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنے گھر کے حالات کو بہتر بنانا چاہتے ہیں، آپ فقیری سے بادشاہی چاہتے ہیں، یا اللہ یا حفیظ کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ فرمائیے گا۔ یا اللہ یا حفیظ 1 بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظ 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا حفیظ 3 بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ اللہ کے ان ناموں کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ 21 بار پڑھ کر آج رب کریم سے تھوڑا نہ مانگنا، آج وہ مانگنا جو آپ کو ناممکن لگتا ہے، کیونکہ آج قبولیت کی گھڑیاں ہیں، رب سے مانگنے کا وقت ہے۔ مانگ لو، کیا مانگتے ہو؟ آج مانگنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لٹایا جائے گا۔ جب آپ نے پہلے نمبر پر 21 بار یا اللہ یا حفیظ کو پڑھ لیا، اب آپ نے دوسرے نمبر پر
جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا حیو یا قیوم کا وظیفہ ہے۔ اس اسم اعظم کو پڑھنے سے رزق کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، تنگ دستی ختم کر دی جاتی ہے، غربت ختم کر دی جاتی ہے، اور جو پڑھتا ہے اس کے کاروبار میں، اس کے رزق میں موسلا دھار رحمتوں اور برکتوں کی بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ یا حیو یا قیوم کو آپ نے آرام سے پڑھنا ہے، ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا ہے۔ کتنی بار پڑھنا ہے؟ توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یا حیو یا قیوم ایک بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم دو بار ہو گیا، یا حیو یا قیوم تین بار ہو گیا۔ اسی طرح آپ نے یا حیو یا قیوم کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں، تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے پڑھنی ہے۔ یا حیو یا قیوم پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے دعا مانگنی ہے۔ ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کی پڑھتے دوران آپ نے اللہ کریم سے ہاتھ پھیلا کر مانگنا ہے، آنکھوں میں آنسو لیے مانگنا ہے۔ یا حیو یا قیوم کی ایک تسبیح پڑھ کر آپ نے اللہ کریم کو راضی کرنا ہے۔ اگر آپ نے یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ آپ سے راضی ہو گیا، تو آپ کی تمام ناممکن حاجات پوری ہو جائیں گی۔ ناممکن پریشانیاں، ناممکن مقاصد، کاروبار میں بندشیں، رشتوں میں رکاوٹیں ایک رات میں غیب سے ختم ہو جائیں گی۔ جب آپ ایک مکمل تسبیح یا حیو یا قیوم کی پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک صورت پڑھنی ہے۔ یہ ایسی صورت ہے جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ آج کی یہ صورت بہت خاص ہے، توجہ کیجیے گا۔ یہ کون سی صورت ہے جو رب کو اتنی پسند ہے کہ اسے پڑھنے والا رب کا لاڈلا بن جاتا ہے؟ اور رب کا لاڈلا کون نہیں بننا چاہتا؟ ایک بچہ اپنی ماں کا لاڈلا ہو تو ماں اپنا تن من دھن سب بیچ کر اس کی ہر خواہش کو پورا کرتی ہے، اور جب کوئی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر نسلیں آباد ہو جاتی ہیں، رزق دولت کا سیلاب آ جاتا ہے۔ آپ نے تیسرے نمبر پر سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ یہ اللہ کی لاڈلی صورت ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راز بھی ہے۔ یہ سینے کا راز آج آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ دن، یہ راتیں اتنی خاص ہیں کہ اگر آپ اس پورے دن میں کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں، پھر آپ کی ہر منزل آسان ہو جاتی ہے، آپ کے تمام مقاصد میں آپ کو کامیابی ملتی ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، صدق اللہ العظیم۔ آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر 29 بار پڑھنی ہے۔ صرف 29 بار سورہ کوثر پڑھنے سے 7 آسمانوں و زمینوں کا رزق آپ کے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ وہ مقاصد جو کئی سالوں سے پورا ہونے کا نام نہیں لے رہے، آج سورہ کوثر پڑھتے ہی فرشتے زمین پر آ جائیں گے، آپ کی ہر حاجت غیب سے پوری ہو جائے گی۔ پہلے نمبر پر آپ نے یا اللہ یا حفیظو کو 21 بار پڑھا، دوسرے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو 100 بار پڑھنا ہے، تیسرے نمبر پر سورہ کوثر کو 29 بار پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں، اس کے بعد آپ نے پھر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنے کے بعد اب آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے ہیں، اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ اب آپ کے دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ تبارک و تعالی سے جو بھی مانگیں گے، اللہ کریم آپ کو عطا فرمائے گا۔ یہ عمل کرنے سے آپ کی جتنی بھی دولت کی تنگی ہے فوری طور پر ختم ہو جائے گی۔ آپ جیسے ہی یہ عمل کریں گے مالا مال ہو جائیں گے، آپ کی بدقسمت کے تالے کھل جائیں گے، آپ کی غیب سے مدد ہوگی۔ آپ یہ ایک تسبیح بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں، میرا رب راضی ہو جائے گا، اتنا نوازے گا کہ آپ خود بھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ کہاں کہاں سے دولت آ رہی ہے۔ جب آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے تو اس وظیفے کی بدولت ایسی ایسی جگہ سے اللہ پاک آپ کو رزق عطا کرے گا جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ عمل ایسا مضبوط ہے کہ بھکاری بھی پڑے تو بادشاہ بن جائے گا، غریب پڑے تو غنی ہو جائے گا، امیر ہو جائے گا، دولت مند ہو جائے گا۔ آپ اس وظیفے کو لازمی کیجیے گا۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی ہر حاجت اللہ پاک پوری فرما دیں گے انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام
کومنٹ میں ضرور رائٹ کریں۔ جزاک اللہ خیرہ، اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہوں، آمین ثم آمین۔